اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری اور اس دور کے موجودہ حالات کے نظریے سے بڑے ہی اہم حدیث مبارکہ بتاؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی ویڈیو آپ پوری دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ لازمی پوری دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ خاتم النبیین حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 لوگ جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو نبی سمجھ رہا ہوگا، جبکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ البتہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، مخالفین اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ ناظرین، حدیث شریف کا حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر قرآن مجید فرقان حمید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے بھی پوچھ کر بتاؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن الرسول وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ناظرین، سورہ محمد آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے نبی ہیں۔ ناظرین، آج کل کے دور میں سلسلہ نبوت، ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت یہ بڑا ہی اہم اور موجودہ دور کے حوالے سے خاص کر امت مسلمہ کے لیے ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ موجودہ حالات میں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمارے بابا جان جن کا نام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، وہ ایک رہتی دنیا تک مثال ہیں کہ آپ نے موجودہ حالات میں جس طرح اپنوں، غیروں، غیر مسلم اور سب کے سامنے ڈٹ کر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت پر پہرا دیا، وہ یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ ویسے تو میری یہ اوقات نہیں کہ میں آپ پر بات کروں، لیکن پھر بھی اپنی حاضری لگوانا مقصود ہے۔ آپ ہمیشہ یہ فرماتے تھے، لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار لازمی کرو کہ کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں تمہیں فرمائیں، قبر میں فرشتوں کو یہ حکم دیں کہ جانے دو، یہ اپنا ہے۔ آپ کی زبان پر آخری دم تک یہی نعرہ رہا، یہی الفاظ تھے جو چند اشعار میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
ناظرین، جب آپ اس دنیا فانی سے بظاہر طور پر رخصت ہوئے تو دنیا نے اور عالم اسلام نے دیکھا کہ اس عظیم سپہ سالار، اس ناموس رسالت کے وکیل اور سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پوری دنیا نے دیکھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت پر، تحفظ پر اور ختم نبوت کے عقیدے پر ڈٹے رہیں۔ آپ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم اتنی محبت ضرور کرو کہ جب تم فوت ہو تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ او میرا غلام آیا۔ جس کے شاعر کچھ یوں ہیں، آپ فرماتے تھے کہ روح جب میرے پیرانے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ ناظرین، آج کے دور میں یہ مسئلہ کس لیے زور پکڑ گیا ہے؟ یہ مسئلہ اس لیے زور پکڑا ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بندہ آگے آنے کو تیار ہی نہیں۔ جس سے بھی آپ بات کریں، غیروں سے تو کوئی گلہ ہی نہیں، گلہ تو بندہ اس سے کرتا ہے جو اپنا ہے۔ آپ جس سے بھی بات کریں گے، مسلمان وہ چاہے میری بہن ہو یا بھائی ہو یا میں خود ہی کیوں نہ ہوں، ہمارے اگر کوئی والد کو گالی نکالے یا والدہ کی ڈس ریسپیکٹ کرے تو ہم اس کا بدلہ چوک میں کھڑے ہو کر لیتے ہیں۔ لیکن جب بات پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، آپ کے ناموس اور ختم نبوت پر آئے تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، چھوڑو، یہ ہمارا کام نہیں۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ کیا خوب کسی نے کہا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر جاتے جاتے ایک شعر آپ کو سناؤں گا کہ میرے قلب کو بھی نصیب ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات سے نسبت، وہی نسبت جو عظمتیں تھی اویس کی اور جو رابطے تھے بلال کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔